جب سورج ڈوب جاتا ہے، لیکن میدان عرفات کے اندر سورج ڈوب رہا ہوتا ہے اور قافلے نکل رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ عام دنوں میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تب نماز پڑھی جب سورج ڈوب رہا ہوتا تھا، اور جب آپ نے کوچ کیا تو ہم نے اس بات کو سمجھ لیا کہ آج مصطفیٰ نے کوچ کیا ہے، اس لیے آج سورج کے ڈوبنے کے ساتھ نماز نہیں ہوگی بلکہ نماز اگلے مقام کے اوپر جا کے ہوگی۔ حضرات گرامی قدر، ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی بیان فرما دیا کہ قبلے کی تبدیلی، اس کے پس منظر میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہشات بھی موجود تھی۔ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ اللہ تو اتنے سمیع و مجیب ہیں کہ اپنے عام بندوں کی فریادوں کو بھی پورا فرمانے والے ہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب بندے سوال کرتے ہیں میرے بارے میں تو بتلا دیجئے میں قریب ہوں۔ تو یہ بات کیوں کر ممکن ہے کہ حضرت رسول اللہ سے کسی چیز کو طلب کرے صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو عطا نہ فرمائیں؟ چنانچہ جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے چہرے کو پھیرا، آسمان کی طرف اپنے چہرے کو اٹھایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ الحرام کو قبلہ بنا دیا۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ جب انسان پہ کڑا وقت آ جائے، جب انسان پہ تکلیف کا وقت آ جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اس وقت اس کو دو ہتھیاروں کو پکڑ لینا چاہیے۔ ایک ہتھیار نماز کا ہتھیار ہے اور ایک ہتھیار صبر کا ہتھیار ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں صبر اور نماز کو پکڑ لو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بندوں کے درمیان پھیرتا رہتا ہے۔ جو صابر ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ اس طرح ہوتی ہے کہ کڑا وقت اس کا بھی گزر جاتا ہے اور بے صبری کرنے والے کا بھی گزر جاتا ہے، لیکن صبر کرنے والے کا وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پہ راضی ہو کے گزرتا ہے، اور بے صبرے کا وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر سے شاکی ہو کے گزرتا ہے۔ چنانچہ انسان کو صبر کے دامن کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جو باپ ہوتا ہے وہ انسان کا بہت بڑا خیرخواہ ہوتا ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ شاید باپ سے بڑا خیرخواہ دنیا میں انسان کا کوئی بھی نہ ہو۔ تو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا تھا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، میرے بیٹے جو تکلیف تجھے پہنچتی ہے اس کے اوپر تو نے صبر کرنا ہے۔ اس لیے کہ حضرت لقمان کو اس بات کا علم تھا کہ کوئی انسان بھی زندگی کے اندر تکالیف اور ابتلاؤں سے بچ کے زندگی کو نہیں گزار سکتا، تو جو صبر کے ساتھ گزارے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید اور نصرت کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ توبہ میں ارشاد فرماتے ہیں قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، حبیب علیہ السلام آپ ارشاد فرما دیجئے لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، جو بھی مصیبت ہماری زندگی میں آتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی سے لکھی ہوتی ہے۔ ہوا مولانا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا والی ہے، اور ہمارا توکل اسی کی ذات پہ ہونا چاہیے، ہمارا بھروسہ اسی کی ذات پہ ہونا چاہیے۔ نماز کا ہتھیار ابتلاؤں میں اس وجہ سے بہت کام آتا ہے کہ نماز کے اندر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانے کا موقع ملتا ہے۔ ہر نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تان بالآخر مصیبتوں کے دروازوں کو توڑ دیتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید و نصرت کا نزول لازمن ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر الہی کے ایک بہت بڑے فائدے کا بھی ذکر کیا
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ روئے زمین کے اوپر کوئی بڑا انسان ایسا نہیں، یہ تو اللہ کی بات ہے، روئے زمین کے اوپر کوئی بڑا انسان ایسا نہیں کہ انسان اس سے محبت کرتا ہو، پیار کرتا ہو، اس کا ذکر کرتا ہو تو وہ بھی اس کا ذکر اسی وقت کرے جس وقت وہ اس کو یاد کرے۔ دنیا دار اور دیندار دونوں طبقات میں اپنے لیڈروں کو چاہنے والے بہت سے لوگ موجود ہیں۔ تحریک انصاف کے کتنے کارکن خان صاحب سے محبت کا دعویٰ کرنے والے، اور مسلم لیگ کے کتنے لوگ میاں صاحب سے محبت کا دعویٰ کرنے والے، اور پیپل پارٹی کے کتنے لوگ بلاول صاحب سے محبت کا دعویٰ کرنے والے، لیکن کتنے کارکن ایسے ہیں جو ان کا ذکر کرتے ہیں، جواب میں ان کا بھی ذکر ہوتا ہو، لیکن یہاں پر انسان کی بات نہیں بلکہ خالق کی بات ہے۔ خالق کتنا وفادار ہے، انت اہل الوفاء والحق، بے شک اتنا تو وفادار ہے کائنات میں کوئی دوسرا ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ حضرات گرامی قدر، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو یاد کرتا ہو تو کیا اس بات کے امکانات باقی رہ سکتے ہیں کہ اس کی تکلیف باقی رہے، اس کی مشکل باقی رہے؟ حضرات گرامی قدر، انسان کتنے فخر سے یہ بات کہتا ہے فلاں ایم این اے نے میرا ذکر کیا، فلاں ایم پی اے نے میرا ذکر کیا، فلاں وزیر کی مجلس میں میرا ذکر ہوا۔ ایک معمولی سا نام بھی اگر کوئی لے لے تو انسان برس تک یہ بات کہتا رہتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی خوبصورت یقین دہانی کروائی، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ حضرات گرامی قدر، اگر انسان اللہ کا ذکر کرتا رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے زندگی کے سارے اندھیارے دور ہو جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو روشنیوں کے راستے کے اوپر چلا دیتے ہیں۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سماجی اعتبار سے ایک بہت بڑے گناہ کے تدارک کی بھی تدبیر بتلائی ہے۔ سماجی اعتبار سے قتل بہت بڑا گناہ ہے۔ انسان ایک مرتبہ زمین کے اوپر آیا ہے، 40 50 60 سال کے بعد وہ دنیا سے چلا جائے گا۔ کتنا بدبخت ہے وہ انسان جو انسان کو غیر طبعی انداز کے اندر موت کے گھاٹ اتار کے اس کے بیوی بچوں کے سرپرست کو چھین لیتا ہے، دھرتی کے اوپر ایک انسان کی جان کو مٹا دیتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ اتنا بڑا گناہ ہے، انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا، جس نے ایک انسان کو مارا اس نے ایک کو نہیں مارا، پوری انسانیت کو مارا ہے۔ ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم، اور جس نے کسی مومن و مسلمان کو مارا، کسی بعمل انسان کو مارا، کسی تبلیغ کرنے والے کو مارا، کسی تہجد گزار کو مارا، کسی شب زندہ دار کو مارا، ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ وأعد لہ عذابا عظیما، جس نے جان بوجھ کے کسی مومن کو مارا اس کا ٹھکانہ جہنم کے انگارے ہیں، خالدا فیہا، لمبا عرصہ اس میں رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اور اللہ کا اس کے اوپر غصہ ہوگا، ولعنہ، اللہ کی اس کے اوپر لعنتیں ہوں گی، وأعد لہ عذابا عظیما، اور اللہ نے اس کے لیے دردناک عذاب کو اور بہت بڑے عذاب کو تیار کر دیا ہے۔ اس قتل کے تدارک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی خوبصورت تدبیر بتلائی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قتل کے اندر تمہارے اوپر قصاص کو لازم کر دیا ہے۔ آزاد قتل کرے جواب میں آزاد کو قتل کیا جائے گا، غلام قتل کرے جواب میں غلام کو قتل کیا جائے گا، عورت قتل کرے جواب میں عورت کو قتل کیا جائے گا۔ کوئی دیت کے اوپر اپنے بھائی کو راضی کر لے تو یہ اس کی مرضی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، دیت کی اجازت تو ہے لیکن زندگی معاشرے میں اگر باقی رہے گی تو قصاص کی وجہ سے باقی رہے گی۔ حضرات گرامی قدر، آج ہمارے معاشرے میں کتنی قتل و غارت گری ہے۔ اس قتل و غارت گری کے اوپر
نہ میاں صاحب قابو پا سکے نہ خان صاحب قابو پا سکے. اس قتل و غارت گری کے اوپر قابو پانے کا ایک ہی طریقہ ہے، قانون قصاص کو معاشرے کے اندر لاگو کر دیا جائے. رب کعبہ کی قسم ہے اگر قانون قصاص کو معاشرے میں لاگو کر دیا جائے، معاشرے سے غیر قانونی کتنے قتل کی وارداتیں ہیں مٹ جائیں گی، ختم ہو جائیں گی اور انسانوں کو زندگی مل جائے گی. حضرات گرامی کا اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے روزوں کی فرضیت کا بھی ذکر کیا کہ تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں کے اوپر فرض کیے گئے. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. روزہ تقویٰ کیسے پیدا کرتا ہے؟ میں نے گزشتہ جمعہ میں آپ کے سامنے اس بات کو رکھا تھا کہ دو ڈرائیوز، دو محرکات انسان کے وجود میں انتہائی طاقتور ہیں. ایک سیکشول ڈرائیو ہے، ایک ہنگر ڈرائیو ہے. جب بھوک کو دبا لیا جائے اور سیکشول ڈیزائر کو دبا لیا جائے اور ان کا جائز استعمال کو روک دیا جائے، جب اللہ کے کہنے کے اوپر آپ شریک زندگی کے قریب نہیں جاتے، رزق حلال کے قریب نہیں جاتے، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے اوپر آپ حرام کو نہیں چھوڑیں گے؟ جس اللہ کے کہنے کے اوپر حلال کو چھوڑا، انشاءاللہ اس پروردگار عالم کے حکم کے اوپر حرام کو بھی چھوڑ دیا جائے گا. اور جب حرام کو چھوڑ دیا جائے گا انسان خود بہت متقی بن جائے گا. اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کی فرضیت کا بھی ذکر کیا کہ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں. فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. نہ حج میں کوئی لڑائی جھگڑے والی بات ہونی چاہیے، نہ گناہ والی بات ہونی چاہیے، نہ بے حیائی والی کوئی بات ہونی چاہیے. حج مبرور کا صلہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو گناہوں سے اس طرح پاک کر دیتے ہیں جس طرح انسان آج ہی اپنی ماں کے گھر پیدا ہوا ہو. حضرات گرامی قدر، اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہترین دعا کی طرف بھی اپنے بندوں کی رہنمائی کی ہے. ایک کام ہے کہ انسان فقط دنیا کے پیچھے بھاگتا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ راستہ مطلوب نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو قبول نہیں کریں گے. دوسرا انداز یہ ہے مسجد میں اس طرح بیٹھ جائے کہ بیوی بچوں کی فکر کو بھی فراموش کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ طریقہ بھی مطلوب نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ آخرت کی تیاری کی جائے لیکن دنیا کے فرائض کو پوری طرح انجام دے کے کی جائے. پھر کیا کیا جائے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. پروردگار عالم دنیا بھی اچھی عطا فرما اور آخرت بھی اچھی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. دنیا کا سب سے مقدس مقام بیت اللہ الحرام ہے اور بیت اللہ الحرام میں سب سے اعلیٰ مقام بیت اللہ ہے اور بیت اللہ کا سب سے اعلیٰ پتھر حجر اسود ہے اور حجر اسود کے بعد دوسرا عظیم پتھر رکن یمانی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حضرت حبیب کے ذریعے رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان اس دعا کو پڑھنے کا حکم دیا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. گویا کہ اس بات کو سمجھا دیا کہ دنیا کے سب سے اعلیٰ مقام کے اوپر جو دعا مانگنی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے اللہ دنیا بھی بہتر کر دے، آخرت بھی بہتر کر دے، آگ کے عذاب سے بچا لے. اور اگر صرف دنیا ہے اور انسان سمجھتا ہے میں بہترین کام کرنے میں مصروف ہوں تو یاد رکھے بدترین کام کرنے میں مصروف ہے. قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا. کہ آپ فرما دیجئے کیا میں تمہیں بدترین کاموں سے آگاہ نہ کروں؟ بدترین کام اس شخص کا کام ہے جس کی ساری تگود دنیا داری کے لیے ہے، جس کی ساری زندگی بینک بیلنس کے لیے ہے، جس کا بینک بیلنس کے ساتھ اس قدر رابطہ ہے وہ فجر کی نماز کو بھی نہیں دیکھتا، ظہر کو بھی نہیں دیکھتا، عصر کو بھی نہیں دیکھتا، مغرب اور عشاء کو بھی نہیں دیکھتا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا شخص اپنی دانست میں تو بہترین کام کرنے میں مصروف ہے لیکن حقیقت میں بدترین کام کرنے میں مصروف ہے. حضرات گرامی کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب اور جوئے کی جو بتدریج حرمت کا پہلی سٹیج کا ذکر کیا
آخر میں جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطلقاً شراب اور جوئے کو حرام قرار دے دیا تھا، لیکن انیشیلی ابتدائی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا، یسألونک عن الخمر والمیسر، لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، ان کے اندر بہت بڑے گناہ والی باتیں بھی ہیں اور کچھ فائدے والی باتیں بھی ہیں، لیکن اسمہما اکبر من نفعہما، فائدہ نقصانات کے مقابلے میں بہت کم ہے، اور آہستہ آہستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دے دیا تو ہمیں یہ بات بھی سمجھ آ گئی کہ کوئی بھی ایسا کام جس کا فائدہ چھوٹا ہو نقصان بڑا ہو، انسان کو اس کام سے پیچھے ہٹ جانا چاہیے، اس لیے کہ شریعت محمدی کے اندر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کے اندر کوئی ایسا کام جو ہے اس کو روا نہیں رکھا گیا جس کے اندر فائدے والی باتیں کم ہوں، نقصانات والی باتیں زیادہ ہوں۔ حضرات گرامی کا اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام طلاق کا بھی ذکر کیا کہ طلاق 2 مرتبہ ہوتی ہے، مختلف اوقات کے اندر انسان اپنی بیوی کو اگر طلاق دے دیتا ہے تو اب ایک چانس باقی ہے، 2 طلاقیں دینے کے بعد اب اگر زبان سے لفظ طلاق نکل گیا تو پھر اس کی بیوی ہمیشہ کے لیے اس کے اوپر حرام ہو جائے گی۔ حلال ہونے کی کیا صورت ہے؟ صرف ایک صورت ہے، شادی کہیں ہو جائے، اس کے بعد وہ اتفاقاً بیوہ ہو جائے یا اتفاقاً اس کو طلاق دے دی جائے، تو بجائے اس کے کہ تیسرا گھر دیکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حیاداری کے معاملات کا تحفظ کرتے ہوئے اس بات کی گنجائش باقی رکھی ہے کہ پہلے شوہر کی طرف پلٹ سکتی ہے، لیکن ہمارے بعض دوستوں نے ہیلے کے ذریعے حلالے کو باقاعدہ طور کے اوپر ایک پلانٹ کر کے اس بات کی گنجائش کو پیدا کرنے کی کوشش کی۔ یہ تعویلات درست نہیں ہیں۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، اب اگر طلاق دے گا اس کی عورت اس کے اوپر کبھی حلال نہیں ہوگی، حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، یہاں تلک کہ وہ کسی اور کے ساتھ نکاح کر لے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، اب اگر اس کو وہ طلاق دے تو کوئی حرج نہیں کہ وہ دونوں آپ رجوع کر لیں، یہ تو اتفاق کی بات ہے، لیکن اس کو باقاعدہ پلاننگ کے طور کے اوپر دین کا حصہ بنا کے دین میں شامل کر دینا، اس کی اسلام میں کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو حلالہ کرنے والے کے اوپر بھی اور جس کے لیے حلالہ کیا تھا اس کے اوپر بھی۔ حضرات گرامی کا جس چیز کو اللہ تعالیٰ کے حبیب نے لعنتیوں کا کام قرار دیا ہو، کیا وہ چیز شریعت اسلامیہ کا حصہ ہو سکتی ہے؟ حضرات گرامی کا اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت طالوت کے واقعے کا بھی ذکر کیا کہ حضرت شموئیل علیہ السلام جو کہ بنی اسرائیل کے ایک نبی تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کائنات کی رہنمائی بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے جلوہ گر ہوئے۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے ان کی خدمت کے اندر اس بات کو رکھا، ہمارے لیے ایک بادشاہ کو مقرر کیجئے جس کی زیر قیادت ہم جہاد کریں۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے کہا ان اللہ قد بعث لکم طالوت مالکا، طالوت آپ کا بادشاہ ہوگا۔ بنی اسرائیل کے لوگ بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے انا یکون لہ الملک علینا ونحن احق بالملک منہ ولم یؤت سعۃ من المال، طالوت ہمارا بادشاہ ہوگا جبکہ اس کے پاس دولت ہی موجود نہیں ہے۔ حضرت شموئیل کا جواب کیا ہے؟ ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو چن لیا ہے، اس کو طاقت بھی دی ہے اور علم بھی دیا ہے۔ علم کے ذریعے انسان چھان بین کے قابل ہوتا ہے اور طاقت کے ذریعے چیزوں کو امپلیمنٹ کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ جب سے ہم نے بھی مال و دولت کو قیادت کا اصل وصف سمجھا ہے، اس وقت سے ہمارا معاملہ بھی بڑا جو ہے دگرگوں ہو چکا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب بڑی ایک خوبصورت بات ہے کہ آپ سے منسوب ہے یہ بات کہ آپ نے فرمایا رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال، ہم پروردگار کی تقسیم پر راضی ہیں کہ اس نے ہمارے لیے علم کو چن لیا، جاہلوں کے لیے مال کو چن لیا۔ حضرات گرامی قدر فقط مال ہی کو قیادت کا وصف سمجھ لینا یہ بہت بڑی ناقبت اندیشی کی بات ہے۔ سیدنا صدیق بھی عالم تھے، صاحب طاقت تھے،
سیدنا فاروق بھی عالم تھے، صاحب طاقت تھے، سیدنا عثمان بھی عالم تھے، صاحب طاقت تھے، سیدنا علی المرتضیٰ بھی عالم تھے، صاحب طاقت تھے۔ یہ ہمارے خلفائے راشدین جنہوں نے بے مثال حکومت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ نے ان کو علم بھی دیا تھا، طاقت بھی دی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کے بعد ایک جنگ کا ذکر کیا جس میں حضرت طالوت اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکلے۔ 313 ساتھی حضرت طالوت کے، ایک مرتبہ بدر کے مارکے میں 313 لوگ، ایک مرتبہ حضرت طالوت کے ساتھ 313 لوگ جالوت کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلے۔ اپنے لشکریوں کو مخاطب ہو کے کہا، ان اللہ مبتلیکم بنہر، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایک دریا کے ذریعے آزمائے گا۔ جب تمہیں پیاس لگ جائے گی، تھکاوٹ ہو جائے گی، راستے میں ایک دریا آئے گا، لیکن تم نے دریا سے پانی کو نہیں پینا۔ اگر پانی کی بہت زیادہ پیاس محسوس ہو تو اس موقع کے اوپر ایک چلو بھر پانی پینے کی گنجائش ہے، اس سے زیادہ پینے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، حضرت طالوت کے الفاظ کیا ہیں؟ ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم یطعمہ فانہ منی الا من اغترف غرفۃ بیدہ فشربوا منہ الا قلیلا منہم۔ جب تھکاوٹ ہوئی تو اکثریت نے پانی پی لیا، اکثریت نے پانی پی لیا، چند لوگوں نے پانی نہیں پیا۔ جب جالوت کے لشکر کا مقابلہ ہونے کا وقت آیا تو مادی اعتبار سے تو پانی پینے والوں کے اندر طاقت ہونی چاہیے تھی، لیکن پانی پینے والوں نے کہا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی، آج ہمارے پاس طاقت موجود نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر طاقت کی کمزوری جو ہوئی پیدا، پانی نے ان کی طاقت میں اضافہ نہیں کیا بلکہ طاقت کو گھٹا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین پہ عمل کرتے ہیں طاقت میں کمی نہیں ہوتی، طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے پانی نہیں پیا تھا یا چلو بھر پانی پیا تھا وہ کہنے لگے قال الذین یظنون انہم ملاق اللہ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ وہ لوگ جنہوں نے پانی نہیں پیا یا چلو بھر پانی پیا کہنے لگے اس میں کون سی ایسی بات ہے، جالوت کا لشکر کا ہم مقابلہ کریں گے انشاءاللہ۔ اور کتنے ہی گروہ جو تعداد میں تھوڑے تھے اللہ نے ان کو بہتوں پہ غالب کر دیا۔ جب اللہ کی مدد آ جاتی ہے پھر بڑے سے بڑا لشکر بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پھر کیا ہوا؟ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ان چند مٹھی بھر دوست اور ساتھیوں نے حضرت طالوت کے ساتھ مل کر جالوت کو شکست دی۔ اللہ کے حکم سے ان کے اوپر غالب آ گئے۔ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ، حضرت داؤد علیہ السلام جو طالوت کے لشکر کے اندر اس وقت ایک سپاہی کی حیثیت سے موجود تھے، انہوں نے جالوت کی گردن کو اتار کے پرے پھینک دیا۔ اللہ کے اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کے غلغلے کو بلند کر دیا، کفر کے سر کو گرا دیا اور اس بات کو ثابت کر دیا جنگوں میں فتح اگر ہوتی ہے تو انسانوں کے وسائل کے ساتھ نہیں ہوتی بلکہ اللہ کی تائید نصرت کے ساتھ ہوتی ہے۔ حضرات گرامی کا اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ تیسرے پارے میں آیت الکرسی کا نزول فرمایا، اور آیت الکرسی کو جہاں پہ پڑھا جائے وہاں پر شیطان بھی بھاگ جاتا ہے، چور ڈاکو بھی بھاگ جاتے ہیں۔ ہر نماز کے بعد اس کو پڑھا جائے تو انسان کی موت آنے کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور اس حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 اہم مضامین کو بیان کیا، مختصر طور پہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ ایک بات تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے بتلائی کہ انفاق فی سبیل اللہ کے 2 خوبصورت نتائج اور دونوں ہی بے مثال، کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں حرص کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی مثال یوں ہے گویا کسی نے ایک دانے کو بویا، اس سے 7 کونپلیں نکلی، ہر کونپل کے اندر اللہ نے 100 دانوں کو پیدا کیا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے اس سے بھی زیادہ عطا کر دے۔ اللہ بہت بڑی وسعت والا اور صاحب علم ہے، اللہ کو پتا ہے کس نیت سے مال کو خرچا گیا۔ اور اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے بڑے نتیجے کا ذکر کیا، الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، جو صبح و شام اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے پاس ان کے کام کا اجر ہے۔ لیکن ایک حصہ اللہ نے بتلا دیا،
اللہ ان کی انگزائٹی بھی دور کر دے گا، ڈپریشن بھی دور کر دے گا۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کی حرمت کا بھی ذکر کیا اور اس بات کا بھی ذکر کیا، ایک ہوتا ہے کاروبار ہاتھ کے ساتھ ہاتھ، نقد در نقد، 10 روپے دیے چپس خرید لیا، 100 روپے دیے فائل خرید لی، 500 روپے دیے باسکٹ خرید لی، 50,000 روپیہ دیا سکوٹر خرید لیا، 1.25 لاکھ دیا موٹر سائیکل خرید لیا۔ اور ایک کام یہ ہے کوئی چیز تو خرید لی لیکن ابھی پیسے نہیں دیے، ادھار کا کام کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جب بھی ادھار کا کام کرو لازماً لکھ لیا کرو۔ آج جتنے بھی کاروباری تنازعات ہیں وہ اس لکھنے پڑھنے والے کام کے نہ ہونے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پہ عمل کر کے اس چیز کو لکھ لیا جائے، جو ادھار ڈیل ہوتی ہے تو اس کے اندر کبھی انسانوں کے درمیان نچاکی اور ان کے درمیان کبھی بھی معاملات کے درمیان الجھاؤ پیدا نہیں ہو سکتا۔ سورہ بقرہ کا اختتام جو ہے آمن الرسول جیسی عظیم 2 آیات پہ ہوتا ہے۔ جو بندہ آمن الرسول کو رات کے وقت پڑھ لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کے لیے کافی کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اپنا ذکر کرنے کی اور صحیح معنوں میں اپنے ساتھ تعلق کو استوار کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم و الہکم الہ واحد لا الہ الا